کیسے قبول ہوگی؟ شروعات تو حرام چیزوں سے ہو رہی ہے ہماری. آپ غور سے سنیے, کس کی موت کب ہے ہمیں کسی کو نہیں معلوم, لیکن ایک ارادہ آج کریں گے. 1400 سال پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے 2026 ہونے سے پہلے وہ غلام پیدا ہوں گے پھر سے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اتنا خوش ہوں گے, اتنا خوش ہوں گے, یقین مانو وہ سوچ رہے ہوں گے جو میں نے بتائی تھی سنتیں 1400 سال پہلے, بیچ میں ایسے فتنے فسادیں آئے, پھر آج وہی امت مجھے میری سنت کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگی ہے. کتنا خوش ہوں گا وہ, ہوں گے نہیں ہوں گے خوش؟ اگر اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کتنا خوش ہوگا, کتنا راضی ہوگا ہمارے بیٹھنے سے, ہمارے فیصلوں سے. ارے یہ امت جو آج نفسا نفسی کے پیچھے پڑی ہے, اپنے خواہشات کے پیچھے پڑی ہے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, میرے نبی کو دیکھا نہیں, لیکن وہ دلوں میں رو رہے ہیں اور تڑپ کر رہے ہیں کہ آج وہ اعلان ہوگا, وہ فیصلہ ہوگا جو نبی کے غلام 1400 سال پہلے ہوا کرتے تھے, جو 1400 سال پہلے سنت کے سپاہی ہوا کرتے تھے, وہ بننے کا ارادہ یہ سب لوگ کر رہے ہیں. یہ بیٹھنا آپ کا اللہ قبول کرے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں, اسی طرح ہم جنت کے باغوں میں بیٹھ کے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے یہ آج اعلان کر دے اپنے گھروں سے, بستیوں سے, محلوں سے, شہر سے کہ یہ نبی کے غلاموں کا شہر ہے, یہ سنت کے سپاہیوں کا شہر ہے. ہم نے گناہ کر دیے, ہم نے غفلتیں کر دی, لیکن آج وہی عمل ہوگا, وہی کام ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. ہرگز وہ کام نہیں ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم نبی کے پکے اور سچے غلام ہے نہیں. ارادہ کرو, دنیا رخصت ہونے دو, دنیا ناراض ہونے دو, امی ناراض ہونے دو, والد صاحب ناراض ہونے دو, فکر نہیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے, اللہ خوش ہے تو ختم ہے, پوری دنیا ختموں میں پڑی گئی. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے جو الفاظ ہیں میں کہہ رہا ہوں قسم سے کچھ نہیں ہے, میں حافظ عالم کچھ نہیں ہوں. میرے محترم مولانا نصر اللہ صاحب رحمانی, انہوں نے مجھے ایسا تراشا ہے, ایسا تراشا ہے, قسم خدا کی روز محشر میں اللہ کے سامنے کہوں گا اے رب مجھے جو شفاعت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بس یہ انسان کی وجہ سے ملی. تو میں نوجوانوں ایک رہبر بناؤ اپنا, ایک محافظ بناؤ اپنے الفاظوں کا, علماؤں سے جڑو, بزرگوں کے ساتھ بیٹھو, وہ آپ کو ایسا تراشیں گے کہ آپ ایسا چمکیں گے, پھر کوئی نہ دکھے گا آپ کو. پھر کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج سے اپنے گھروں میں ارادہ کرو کہ ہم بس وہ کام کریں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, وہ نہیں کہ دنیا والے خوش ہوں گے. ایک چھوٹی سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تھی, تڑپ کیا تھی, وہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے, اگر ہمارے دلوں میں, اگر سینے میں دل ہے نا, اگر اس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رائی برابر بھی ہے تو قسم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل پھر سے زندہ اور آباد ہو جائے گا. 1400 سال پہلے جو محبت تھی ہمارے صحابہ میں, وہ محبت ہم انشاءاللہ لائیں گے. آپ پھر سے عملی محبت کی بات, الفاظی تو بہت ہے ہمارے پاس, خاص قلم کی بات کرتے ہیں, عملی محبت تھوڑی بہت نہیں, 100% لانی ہے. آپ کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. دیکھیے کئی ٹائم سے میرے اور آپ کے آقا دو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے. کالم اتنا تھا کہ بہت زیادہ بھوکے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, تو بھوک کی شدت اتنی تھی کسی نے انہیں 11 کھجور لا کے دیا تھا. کتنے کھجور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے ہیں, 11 کھجور, 11 ہی تھے نا, 11 کھجور لا کے دیے. تو بات یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہیں, وہ مسلسل 10 کھجور انہوں نے کھا لی. انہیں یاد نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ٹھہرے, یا خیال نہیں آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ آپ یہیں ہو, میں بھول گیا, یا مجھے یاد نہیں, ایک کھجور بچا ہے, کھا لو آپ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی آپ کھا لیجئے, آپ کا کھانا ہمارے لیے راحت ہے, آپ کا پیٹ بھر جانا ہمارے لیے کافی ہے, آپ کا سکون ہمارے لیے سکون ہے, آپ کھا لیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ دعا دیتا ہوں. کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی دے رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں دعا؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی اللہ نے, وہ دعا مانگ رہے ہیں. کس سے؟ تو قبول نہیں ہونے کے کچھ چانسز ہیں, 100% اللہ قبول کرے گا. تو دیکھو کیا دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دیجیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا شوق ہو گئے, خوش ہو گئے, اتنا خوش کہ ارے اللہ
اللہ کے نبی نے میری دعا مانگی ہے مغفرت کی، مطلب میری مغفرت ہوگی، ایسا انہوں نے تصور کر لیا اور خوشی کے مارے ہنستے ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک تک ان کا سر آ گیا. تو اللہ کے نبی حیران ہو گیا، عائشہ کیوں ہنس رہے ہو آپ؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا دعا مانگی؟ میری مغفرت کی دعا آپ نے مانگی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیے. سنیے غور سے. عائشہ روزانہ 70 مرتبہ یہی دعا مغفرت کی میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. اتنے پیارے نبی ہمیں اللہ نے دیے ہیں میرے بھائیوں. دیکھو وقت بہت کم ہے، کوئی آنے والا نہیں، کوئی نہیں. میں نکلا ہوں تو میں ایک کیا بولتے ہیں اس کو وہاں، نہیں سیلفش بولتے تھے، خود غرض. میں نکلا ہوں تو ایک خود غرضی کے لیے نکلا ہوں. وہ خود غرضی کیا ہے بتاؤں؟ کہ مجھے ہم سب کی شفاعت چاہیے. یہ امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم بکھرے نہیں، ہم ایک جگہ ٹھہرے اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جام کوثر پیئیں. یہ سیلفش، یہ خود غرضی ہے. مطلب ہم سب مل کے وہاں ٹھہرے، کوئی الگ نہ ہو. یہ تڑپ لے کے میں نکلا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال ایسے ہو، ہمارا نکاح سنت ہو. آج ہم نے نکاح کو گناہ بنا دیا ہے. کر رہے نہیں کر رہے؟ آج سے ارادہ کر لو نوجوانوں کہ آج سے وہی کام ہوگا، وہی عمل ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں. ہرگز وہ نہیں ہوگا جو دنیا کو خوش کرنا. اور آج سے کئی جگہ لینے والوں سے جگہ دینے والے ہو گئے. لڑکے کبھی مانگ نہیں رہے ہیں، لڑکی والے خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی دینا پڑتا، ہماری بیٹی ہے. حضرت آپ آ رہے بول رہے چلے جا رہے، ہم کو معلوم ہے گھر کا ماحول کیسا ہے. بیٹی کو تانے ملیں گے، بیٹی کو آخر کی نظروں سے دیکھا جائے گا، بیٹی کو اس طرح دیکھا جائے گا، بیٹی کو ٹارچر دیا جائے گا، بیٹی کو غریب سمجھا جائے گا، بیٹی کو ہلا پلا بولیں گے، واقع بولیں گے. اور بول بھی رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم نے اس کو بڑھ چڑھ کر کہا ہے. آج اگر ہم ختم کریں گے تو ہماری نسلیں یہ ظلم سے، یہ گندگی سے پاک ہوگی انشاءاللہ. اور جب کوئی نہیں رہے گا تانے وانے مارنے والا. اور اس سے ایک بہت پیاری چیز ہمارے نوجوان بھائیوں میں آئے گی. کیا ہے یہ معلوم ہے؟ شادی سے پہلے وہ اپنا مستقبل بنائیں گے، اسکلز ڈیولپ کریں گے. ارے بھائی نکاح کرنا ہے، پہلے آ رہے. اور نوجوانوں ارادہ کرو جس بیوی کو ہم لا رہے ہیں جو ہماری شکیات ہے، وہ جس لباس میں اور چپل میں آ رہی ہے، برقعے میں آ رہی ہے، وہ بھی ہمارے پیسوں کا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے بے انتہا خوش ہوں گے. ایک سنت زندہ ہوگی، اور ایک سنت کو زندہ کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملنے والا ہے. پہلے شہید جنگوں میں اپنے گردنیں کٹایا کرتے تھے، تب انہیں ایک ثواب ملتا تھا. آج ہمیں اتنا سمپل نکاح کرنے سے ہمارے آقا کہہ رہے کہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا. گردن نہیں کٹاؤ، صرف خواہش کو کٹا لو. اور خواہش کو کٹانا بھی اپنے لیے ایزی ہے. اور جو خوشی سے دے رہے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے اپنی بیٹی کو دوزخ کی چابی مت دیجیے. آپ جو کہتے ہیں ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، لڑکے والے نے تو مانگا نہیں ہے، ہم اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دودھ کے لیے سونا دے رہے ہیں، گاڑی واڑی دے رہے ہیں، جو بھی ہے ہم نے رکھا ہے اس کے لیے ہم دے رہے ہیں. خدا را مت دیجیے. یہ آپ کا دینا غلط نہیں ہے لیکن غلط ہو رہا ہے. ایک ایسی رسم کو آپ مضبوط کر رہے ہیں جس کو ہم ختم کرنے کی کوشش ہم نہیں بلکہ ہمارے آقا بھی کر رہے ہیں. 14 سال پہلے جو رسمیں ہوا کرتی تھی وہ کچھ نہیں تھی، صرف سمپل نکاح تھا. اس طریقے سے کریں گے نہیں کریں گے؟ غلام ہونے کا ثبوت اب اس طرح دینا ہے کہ ہم پکے اور سچے غلام ہیں. انشاءاللہ آج سے وہی نکاح ہوگا جس سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملنے والی ہے. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اور ہمارے حریث صاحب، مولانا حریث صاحب، ہم نے یہاں کی ذمہ داری، سہارنپور کی ذمہ داری مولانا حریث صاحب کو سونپی ہے. اور دعا کریے کہ سارے سنت کے سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے غلام ان کو رہبر سمجھیں گے. یہ ہمارے امیر ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے چیزیں کرنا ہے. نوجوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑیے انشاءاللہ. یہ ہم ٹیم بنائیں گے کیسا ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے کر کے ہم اس کو ختم کریں گے. ایک یہاں پہ آفس ڈلے گی، وہاں پہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. بہت جلد ہمارا پروگرامز بھی آئیں گے کیسے اس کو ختم کیا جائے. چھوٹی سی بات نوجوانوں، کوئی یہاں پہ ایک ایسا انسان ہے میں جسے کہوں گا کہ بھائی صبح جاؤ 1 تولہ سونا لاؤ؟ کوئی ہے یہاں پہ 1 تولہ سونا جا کے اپنے حلال پیسوں سے لا سکتا ہے؟ آج نہیں ہے، کیونکہ 1,40,000 روپے کو کچھ ہو گیا ہے. 1992 میں سونے کا ریٹ تھا 4,300 روپے کو تولہ تھا. کتنا تھا؟
1992 में वही ऊपर नीचे 3-4 हजार था, जो भी है। 1992 की बात कर रहा हूँ। कितने साल हो गया हजरत आज को मिला के? 30 साल अंदाजा, 30-35 साल जो भी हो गया, 30-26 साल। तो इतने अरसे में कितना गोल्ड का रेट चेंज हुआ? 3-4 हजार से लेके 1,30,000 हो गया। वो क्यों होता? गोल्ड का रेट मालूम है ऊपर नीचे? यूएस डॉलर, यूएस करेंसी जब कितनी थी मालूम है? 1992 में 26 रुपए को थी। वहां का